سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر پوچھنے کے لیے، نیکی کیا ہے، افضل نیکی کیا ہے، بہتر کیا ہے، یہی سوالات تھے نا صحابہ کے جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے سوالات الٹ ہوتے تھے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کیوں؟ میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے ان کا شوق ہے، میں اس لیے کرتا تاکہ مجھے برائی پتہ چلے اور میں پھر اس برائی سے بچ سکوں، کیونکہ برائی سے بچنا بھی نیکی ہے۔ فسق جو ہے، گناہ جو ہے، وہ صورت میں ہوتا ہے جب انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے۔ بھولے سے جو کام ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہم جو بھول جائیں اس پہ مواخذہ نہ ہو۔ حق کا معیار حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میں نے یہ دیکھنا ہے۔ حق کا معیار لوگوں کی تعداد، بڑی ٹوپی، کوئی جبہ، کوئی القابات نام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، یہ کہیں بھی حق کا معیار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھانا، جان بوجھ کر نہیں لیا گیا۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ اس مسئلے میں ہے جہاں پر انسان کو پتہ نہ ہو اور یہ پتہ ہو کہ جانور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی ہمیں نہیں پتہ، تو وہاں پر خود آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112، 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، پیدا کیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن، ان دشمنوں کی قسمیں یا صورتیں، شکلیں، کہ وہ دشمن شیطان ہیں، انس میں سے بھی، جنس میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی یہ شیطان ہیں جو انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم، وہ وحی کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ، الی بعض، کچھ اپنے دوسروں کی طرف، ان کی طرف چھپ کر خفیہ باتیں پہنچاتے ہیں، زخرف القول غرورا، بڑی خوبصورت باتیں، پالش شدہ باتیں، زخرف کہتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں جن کو اردو میں سادے الفاظ میں کہا جاتا ہے، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، جو بڑی خوبصورت مزین کر کے باتیں بتاتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے آپ کا رب، تو مَا فَعَلُوهُ، یہ لوگ یہ کام نہ کر سکیں، فَذَرْهُمْ، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں، جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں، جو کچھ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی آپ ترک کر دیجئے۔ اس صورت میں جا بجا آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل تسلی ہے، آپ کی نبوت، اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت پر ایمان، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں اب ایک پچھلی آیات میں بات ہوئی کہ جی کوئی نشانی آ جائے، کوئی اللہ کوئی ہمیں نشانی دے دے جس کو دیکھ کر ہم یقین کر لیں، مان لیں کہ آپ بالکل سچے اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو اللہ نے ذکر کیا کہ ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے تم نے ماننا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے۔ بات تو سیدھی سادی سی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل میں آ جائے، لیکن یہ کیوں گمراہ ہیں کہ ہر نبی کے دشمن یہ حق اور باطل کا مارکا ایک شروع سے جاری ہے۔ خیر، بھلائی، اس کا خالق، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، برائی اور شر، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برائی شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا خالق ہوتا ہے، اللہ کے سسٹم سے کوئی ایک جنگ ہو رہی ہے، کوئی پیرل، کوئی نیا سسٹم ہے اپوزٹ میں، اور وہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے، سسٹم ہے لیکن وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی سے ہم نے بنایا ہے، یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے، ہمارا امتحان ہے۔ اب ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ہر نبی کے، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ جن تو شیطان، جنات میں جو شیاطین ہے، ابلیس ہے، ابلیس کی اولاد، اس کی نسل، اس کے چیلے، یہ سارے شیاطین کہلاتے ہیں۔ جو انسانوں میں ہیں وہ ہوتے، وجود انسانی ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ حرکتوں میں، مخالفتوں میں، تمرد میں شیطان سے بھی گویا کہ شاید
دو ہاتھ آگے ہوں، جو انسانی شیطان ہوتے ہیں۔ سورۃ الناس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیاطین سے، اس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وہ شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو شیطان جنات کے ہیں نا، جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے لڑنا پھر بھی آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ہم نے نہیں لڑنا، ان سے تو ہم سیدھی بات رکھ دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہم بے بس ہیں۔ آگے آپ ابھی صورت میں پڑھیں گے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے چیلے قوم تمہیں دیکھ رہی ہے شیطان کی، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم اس سے بچ سکتے ہیں اللہ کی مدد سے، اور وہ ہم بار بار اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو انسانی شیطان ہوتے ہیں نا، ان کو ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آگے ان کی صفت ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں بڑا بہترین کر کے، اپنے دلائل کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، کبھی بھی آپ کا کسی ایسے شخص سے بات چیت ہو کہ جو بالکل اللہ کا مخالف ہے، یا شرک میں غرق ہے، یا کافر ہے، تو وہ بھی اپنے دلائل جو ہے وہ، یا اپنے زعم میں جو اس کے دلائل ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک آپ کو کسی صورت میں لا کر دے گا، آپ کو بڑے خوبصورت اسٹائل میں وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس طرح سے آپ کو پریشان دلائل ایسے لے کر آئے گا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جنات اور شیاطین جو انسانوں کے ہیں، یہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے۔ آگے بھی آیت آئے گی کہ شیاطین جن ان کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں یہ سب باتیں، اس کی طرف کہاں سے دماغ میں خیالات اور تصرفات آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو شیطان بھی لگا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے، ان کی طرف سے بھی دلائل آ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی سوچیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ جو گمراہ ہیں، یہ حقیقت میں اس وجہ سے گمراہ ہیں، ان کو نشانی کی جو طلب ہے، جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آیت، کوئی نشانی ہمیں مل جائے تو ہم ایمان لائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آپ اگر چاہتا تو ایسا نہ کرتے، وہ جبر ہو جاتا نا اللہ کی طرف سے، زبردستی، کہ اللہ نے گمراہی کا راستہ ہی بند کر دیا، صرف ہدایت ہی ہدایت ہے، تو امتحان ختم ہو جاتا۔ امتحان کے لیے دونوں راہیں اللہ نے کھول کر رکھی ہیں، یہ شیاطین الانس والجن راہ بھی کھلی ہوئی ہے، اور انبیاء بھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اب دونوں راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ اب یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر آخر میں بار بار اس صورت میں آپ یہ جملہ پڑھتے آ رہے ہیں مختلف انداز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب یہ دلائل کے میدان میں اس طرح سے خوض یخوضون فی آیاتنا، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اس کے بعد بحث مباحثہ نہ کریں۔ پیچھے بھی کل بھی یہ مضمون مختلف انداز میں گزرا کہ جب بات سمجھنے سمجھانے سے باہر نکل جائے، تو آپ کا کل آخر میں سوال تھا، تو پھر مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے آپ کو لگے کہ اگلا گمراہ ہو رہا ہے یا اگلا حاوی ہو رہا ہے، کچھ بھی، آپ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے، آپ سائڈ پر ہو جائیے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مائل ہوتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں۔ تصغا، اصغا، یصغی، اصغا کہتے ہیں کسی چیز کو کان لگا کر سننا، مائل ہوتے ہیں ان باتوں کی طرف، یہ جو پیچھے وحی ہے، جو شیاطین الانس والجن کی ہے، زخرف القول جو ہے، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اٹھ کر اللہ کو جواب دینا ہے، ان کے دل ان باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْا، تاکہ وہ اس سے خوش بھی ہو جائیں، راضی ہو جاتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ اقتراف کرے، اپنے گناہوں میں ڈوب جائیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جن گناہوں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ مطلب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہش پرست لوگ جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنی موج مستی من مانی، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ میں بس خلاصہ آپ کو ذکر کر دوں کہ اگلی آیت میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، اللہ کی وحی کے مقابلے میں عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ ایک تو شیطان ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے انسان کی اپنی طرف سے، ایک اس کی عقل ہوتی ہے اور ایک اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں عام طور پہ اللہ کی وحی کے آڑے آتی ہیں، موج مستی من مانی، آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، تو ہم مثال کے طور پہ میں چوری کیوں نہیں کر رہا، میں سود کیوں نہیں لے رہا،
مفت میں بیٹھے بیٹھے پیسے ہیں, 21% بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا, آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں. آپ نہیں رکھ رہے, کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ موج مستی یہ حرام کی کمائی کل اللہ کے یہاں پکڑ ہے. اور یہ جو خوبصورت کر کے مزین کر کے جو آپ کو یہ ایک تماشا کر کے موج مستی من مانی, تو خواہشات والے لوگ جن کو کل اللہ کو حساب دینے کا ڈر نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے یہ جو شیاطین الانس والجن ہیں, ان کی باتیں بڑے مزیدار ہوتی ہیں, آرام سے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ضرور چیک کیجئے. خواہشات انسان کو مروا دیتی ہیں, اس کو پھنسوا دیتی ہیں. وہ اپنی موج مستی اور منمانی میں جب آگے بڑھتا ہے تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ پہلے خواہشات والے لوگوں کا تذکرہ ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور حکم کو تلاش کروں؟ افغیر اللہ, اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں, حکمن حاکم بڑا جو آرڈر دینے والا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کر لوں؟ وہو الذی, اور اللہ وہی اللہ ہے, انزل الیکم الکتاب مفصلا, جس نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف اس کتاب کو بہت تفصیل کے ساتھ کر کے, ہر قسم کی تفصیل, ہر مضمون, ہر بات کو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کے بیان کو چھوڑا نہیں ہے. ہر چیز کا بیان اس کتاب کے اندر کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یعلمون, وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں, انہ منزل من ربک, یہ قرآن مجید نازل شدہ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے, بالحق, بالکل سچا, یہ سچی کتاب آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ خود شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ اور آپ کے ماننے والے, خطاب تو آپ کو تو ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے, آپ کو تو علم ہے. یہ جو آیت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم تلاش کرنا, اللہ کے جو فیصلے ہیں جو دنیا میں اللہ نے شریعت نازل کی, آگے بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت میں, جو اللہ کی شریعت نازل کردہ ہے بالکل پرفیکٹ ہے, اور آخرت میں حساب بھی اللہ نے کرنا ہے. تو جب بات اللہ کی جاتی ہے, کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, تو ایک اللہ ہی کیوں؟ اللہ اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, اور اللہ نے ہی میری رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اگر مشرکین مکہ کو اس کتاب کے حوالے سے شک اور شبہ ہے, جو کہ تھا ان کو, تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے, یہود و نصارہ, وہ تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تو مضمون آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے, کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, بالکل پرفیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان جانتے تھے, ایمان تو نہیں جانتے تھے, جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے. یہ تو بالکل سچی کتاب ہے. رہی بات ہماری, تو ہمیں ان مخالفین کی کثرت کی وجہ سے کسی شک اور شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار یہ مطالبہ ہے, تو ان کی وجہ سے میرے قدموں میں کہیں ڈگمگاہٹ, کوئی چینجنگ, کوئی پھنسنا, کوئی اس قسم کی بات دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, وہ جو حکم ہے جو پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا, تو اس نے تو ایسی شریعت نازل فرمائی ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, پورے ہو گئے آپ کے رب کے کلمات, صدقاً, سچائی کے ساتھ, عدلاً, انصاف کے ساتھ. آپ کے رب کی شریعت جو نازل کردہ ہے, اس میں سچائی بھی ہے اور انصاف بھی ہے. یہ سچائی اور انصاف جو ہے نا, یہ ہے حق کا معنی. جو آپ بار بار لفظ حق پڑھتے ہیں نا, اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی, یہ ہم نے واقعات آپ کو حق کے ساتھ بیان کیے, حکم اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ کو دیا. حق کا معنی جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے. سچ کب ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے جب یہ پرانے واقعات کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ ہو کہ سچے واقعات. حق معنی سچے واقعات ہے. اور عدلاً, انصاف, وہ احکامات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے ہیں, وہ پورے انصاف پر مبنی, اس میں کوئی ظلم نہیں ہے. پوری شریعت محکم ہے, اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا. اور آخرت میں جو رب تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے, جو بندوں کے درمیان وہ فیصلے فرمائے گا, وہ بھی بالکل انصاف پر مبنی ہوں گے. تو آپ کے رب کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں, جو بعض اوقات آپ کی اور میری خواہشات کو روک دیتی ہے, کیونکہ میری اور آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاشرے کا نقصان ہے. میں جیت جاؤں گا, باقی پس جائیں گے, باقی مر جائیں گے. اس لیے سب کے فائدے کے لیے انسان کی ذاتی خواہشات سے اس کو روکا گیا ہے. یہ آپ کے رب کی شریعت ہے جس میں صدق اور عدل ہے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. جو قرآن شریعت اللہ نے نازل کر دی, اس کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا,
اور کل قیامت کے دن جو فیصلہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں صادر فرمائے گا اس کو بھی کوئی پلٹ یا بدل نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر جو قومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے کیا جو سسٹم جو چلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دو طرح کے ہیں، ایک شرعی فیصلے اور ایک وہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات پہ، جس کو امور کونیہ قدریہ کہتے ہیں، جو کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے صادر ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی مائی کلال روک نہیں سکتا۔ میں اور آپ پیدا ہوئے ہو گئے، اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، دنیا سے جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ بارش کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ سارا سسٹم جو کون قدری ہے، باقی جہاں مجھے اختیار ہے اس اختیار کے حساب سے میری پکڑ ہے، کل قیامت کے دن حساب ہوگا میرا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ وہ ہے جو خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر من فی الارض، جو زمین میں ہے، ان کی اکثریت کی، زمین میں پائے جانے والے اکثر لوگوں کے اگر آپ پیچھے چلتے ہیں تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں 3 باتیں سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثریت جو بھٹکی ہوئی ہے، وہ جو میں نے پہلے بات ذکر کی، خواہشات یا عقل، اپنی خواہشات یا اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ خواہشات کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ حق کا معیار حق ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میں نے یہ دیکھنا ہے۔ حق کا معیار لوگوں کی تعداد، بڑی ٹوپی، کوئی جبہ، کوئی القابات نام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، یہ کہیں بھی حق کا معیار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلی بات اچھی طرح جانیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 72 فرقے ہوں گے، ایک درست ہے فرقہ ناجیہ، اور وہ ہے ما انا علی اليوم اصحابی۔ اب ایک ہے 72، اور باقی کتنے ہیں، وہ اکثریت کہاں ہوگی؟ ان تطع اکثر من فی الارض۔ اور شروع سے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا وما آمن معه الا قلیل۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ آگے ہم پڑھیں گے 12ویں پارے میں سورہ ہود میں، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، جس کو اللہ نے خود تھوڑا کہا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پہ ذکر کیا ہے کہ بعض مفسرین، بعض اہل علم کا پرانے آثار میں ہے کہ 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال تبلیغ تھی، 950 سال، ایک سال کے اندر کم از کم ایک آدمی ایمان لے آتا، 950 لوگ تو ہوتے، 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے، اور اکثریت نے ان کو یہ کہا تھا غریب، فقیر، مسکین قسم کو، ما نراک الا اتبعک ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ گھٹیا قسم کے، موٹی عقل کے، پاگل قسم کے لوگ۔ آگے آئے گا چودھری جو ہوتے ہیں نا، چودھری بڑے، ان جب حق آتا ہے نا تو ان کا بڑا پن چھن رہا ہوتا ہے، ان کا جو ظلم اور قہر ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، بس وہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں، باقی پیچھے چیلے چپاٹے وہ ایسے ہی لگ جاتے ہیں۔ اکثریت معیار حق نہیں ہے، اور کم لوگوں کی تعداد بھی معیار حق نہیں ہے، معیار حق حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ ہاں، اگر آپ اس تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو تعداد کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اکثریت، پورے قرآن میں آپ پڑھ لیجئے تو عام طور پہ آپ کو اکثریت کی مذمت نظر آئے گی۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يشکرون، اکثرهم لا يشعرون، ان اکثرکم فاسقون۔ اکثریت فاسق، اکثریت نہیں سمجھتے، اکثریت کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اکثریت کی عموماً مذمت آئی ہے۔ تو بدل اسلام و غریباً، یہ اسلام کا آغاز بھی ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں، بڑا چھپ چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور چند لوگ ہی شروع میں اسلام لائے، تعداد گنی چنی تھی، حق پھیلا، لیکن آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب یہ قرب قیامت، یہ حق اسی طرح سمٹ کر غربت کی حالت میں آ جائے گا۔ نام کے اعتبار سے بہت ہوں گے، کام کے لوگ گنے چنے ہوں گے، 1 2 لوگ، 3 لوگ بس جن کے پاس حق ہوگا، اور حق زمین سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حق کو تلاش کیجئے دلائل سے، حق کو افراد کے ذریعے سے تولا نہیں جاتا۔ غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ افراد کو، لوگوں کو حق کے ساتھ تولا جاتا ہے، حق کو افراد کے ذریعے سے تولا نہیں جاتا۔ حق کو چیک کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کو چیک کرنے کے لیے حق کو دیکھا جاتا ہے، یہ حق پر کتنا پورا اترے۔ کیوں بھائی یہ اکثریت کیوں آپ کو گمراہ کر دے گی؟ اکثریت کے پیچھے چل پڑے، حق کو چھوڑ دیا، یہ اکثریت جو کر رہی ہے وہ سیٹ ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں نا، مزہ آ جاتا ہے، انسان تنقید سے بچ جاتا ہے، کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔
تھوڑے لوگ چھپ چھپا کے منہ چھپا کے پریشان ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ لوگ تو مزے میں ہوتے ہیں نا، تو زیادہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اس لیے زیادہ لوگوں کی طرف مائل مت ہوئیے، تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا، یہی کام کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اکثریت کیا ہوتی ہے؟ ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس علم نہیں ہوتا سوائے گمان کے۔ علم کے مقابلے میں جو گمان ہوتا ہے اس کو شک کہتے ہیں، جو علم کے مقابلے میں جہالت یا شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں یہ لوگ مگر خرص کرنے والے۔ خرص عربی زبان میں تکے کو کہتے ہیں، تکے ادھر ادھر کی باتیں اندازے لگانے والے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی مسئلہ آپ دین کا چھیڑ کے دیکھیں، کوئی بھی محفل ہو، کبھی میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کوئی آپ کو ایسے کوئی مبالغہ آرائی میں بات نہیں بتا رہا، میں پرسنلی جانتا ہوں اس بندے کو، عمر اس کی 50 سے اوپر ہے، قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور کوئی مسئلہ دین کا آپ چھیڑ کر دیکھ لیں وہ آپ کو بات ہی نہیں کرنے دے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسے ایسے عقلیات پیش کرے گا، ایسے ایسی فلسفے لے کر آئے گا دین کے اندر، نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ کوئی نماز روزے سے ایک رسمی جو مسلمانوں کا ہوتا ہے جو عام، یہ ہماری اکثریت کی عادت ہے، دین کے ہر مسئلے میں رائے دینا، ہر مسئلے میں ہم خود مفتی بنے ہوئے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو، بعض اوقات علماء خاموش رہتے ہیں، ہے نا، آثار میں ذکر ہے نا، اگر یہ وہ مسائل ہیں جن میں تم بآسانی گفتگو کر رہے ہو، اگر یہ ابو بکر اور عمر کے سامنے پیش ہوتے تو وہ سارے اہل بدر اہل شورا کو جمع کرتے کہ اس مسئلے میں مشورہ کر کے کوئی حل نکالا جائے، اور تم لوگ بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ فتویٰ دے کے مسئلے کو ختم کر دیتے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک تو مصیبت یہ ہے کہ خرچ ہے۔ ابھی میں واضح مثال، زندہ مثال دوں، فلسطین اور جو یہودیوں کا قضیہ ہے، سارا کچھ ہم نے سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے سنا رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے حقیقت ٹی وی کو سنا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو یہ 3-4 باتیں، دو اس کی لیں، دو اس کی لیں، 4 ادھر کی لیں، اپنی ایک مائنڈ بنا لیا، ہاں یوں نہیں، اب یہ پکا ہے، اب کہیں بھی میں بیٹھوں گا اپنی اس رائے کو پیش کروں گا، اور مجال ہے کہ کوئی اس کو رد کر کے دکھا دے، اس سے مخالفت پہ اترا ہوگا۔ تکے، صرف اندازہ اور خرص، زن، کوئی علم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میری ہر مسئلے میں رائے ہو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، ضروری نہیں ہے ہر مسئلے میں مجھے پتہ ہو، پتہ بھی ہے تو رائے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، رائے ہو تو پتہ ہو، رائے ہو اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اگر کوئی خیر ہے تو بات کرے، نہیں تو دوسرا آپشن اس کے پاس خاموشی کا، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب استواء الطرفین ہو جائے، یعنی آپ کا بولنا اور آپ کا خاموش رہنا یہ برابر ہے، اگر بولنا بہتر ہے آپ کی آخرت، آپ کے انجام، آپ کے ایمان، آپ کے نیکیوں کے لیے بولیے، اگر آپ کے بولنے اور نہ بولنے برابر ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بولنا کہیں نہ کہیں ذریعہ بن سکتا ہے انسان کو حرام تک لے جانے کا، اور خاموشی والسلامۃ لا یعدلھا شیء، انسان جو سلامتی میں، سلامتی کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے ہر مسئلے میں بولنا زن کی بنیاد پر، خرص کی بنیاد پر، اندازے اور تکوں کی بنیاد پر یہ کام اہل علم کا نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر اکثریت چائے کے ہوٹل پہ، کھانے کے ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ، کہیں ویسے بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، بس وہ دنیا کے ہر معیشت پہ بھی بات کرنی ہے، سیاست پہ بھی بات کرنی ہے، جنگوں پہ بھی بات کرنی ہے، دنیا کے ملکوں کے تعلقات پر بھی بات کرنی ہے، مذاہب پر بھی بات کرنی ہے، فرقوں پہ بھی بات کرنی ہے۔ ایک آدمی کو اتنی معلومات کہاں سے نہیں، سب کچھ ظن ہے، سب کچھ تکا ہے، رائے بھی ہے، رائے بنائی بھی ہے، رائے دینی بھی ضروری ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنی رائے کو منوانا بھی ضروری ہے۔ کوئی اس رائے کی مخالفت تو کر کے دکھائے، اس کے اوپر وہ فتوے جڑتے ہیں کہ پھر انسان کو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس لیے اکثریت جو ہے وہ خاموشی بہتر ہے، اکثریت کے پیچھے اللہ کے رسول کو حکم ہے، لیکن امت کو تعلیم ہے، اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ ہو جائے گے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار وہ ہے جو بخوبی جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، کہ کون ہے گمراہ اس کی راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بخوبی واقف ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، دنیا میں کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے اللہ کو پوری طرح علم ہے، وہ فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن۔ آپ کو اگر جاننا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اس کا ساتھ دیں، کون گمراہ ہے کہ اس سے بچیں، اس کا معیار اکثریت نہیں، اس کا معیار حق ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے، اس کے حساب سے چیک کیجیے، اسی پر عمل کیجیے، اسی پر چلیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ابھی ایک مسئلہ ہے جو اللہ کے احکامات کا ہے، آگے اب مضمون تقریباً چند آیات کے بعد اسی طرف چلا جائے گا، اور وہ ہے کہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، یہ پرانے دور سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، آگے اس کی تفصیل تو آگے ہی آئے گی کہ قربت کے لیے، تقرب کے لیے، کسی کا قرب چاہنے کے لیے نذرانہ جانور کا پیش کرنا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہندوؤں میں ہے، دیوتا کے لیے بلی چڑھانا، ذبح کر، انسانوں تک کو ذبح کر ڈالتے ہیں، جانوروں کی بلی چڑھا دینا۔ کالا بکرا بھی، ابھی آپ کسی سے جادو وادو کا مسئلہ ہو نا، کوئی آپ کو پیر فقیر مل جائے تعویذ والا، تو آپ وہ کہے گا کالا بکرا کاٹ کے اس کی سری قبرستان کے اندر لے جا کے دفن کر دینا، کالی مرغی اس کو کاٹ کے اس کا گوشت جلا دینا۔ اب یقین کیجئے، مجھے ایک دفعہ ایک کا فون آیا اور انہوں نے مسئلہ ذکر کیا کہ اس طرح ان کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو علاج بتایا، اور اس کو کہا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے جانور ذبح کرنا ہے، کالا بکرا ہونا چاہیے اور بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کرنا ہے۔ میں نے کہا حرام ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا۔ وہ کہنے لگا پریشان تو بہت ہوں۔ میں نے کہا اس پریشانی میں مر جانا، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ یہ جو شروع سے طریقہ چلا رہا ہے شیاطین کے لیے جانوروں کی بلی چڑھانے کا، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، شیاطین الانس والجن۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں جو چیز چلی آ رہی تھی، مشرکین کی جو چیز چلی ہے، ان کی مشابہت سے منع کیا ہے اس آیت میں، اگلی آیت میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان کی مشابہت سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کافروں کی، مشرکین کی، نان مسلمز کی مشابہت جو ہے وہ ان کے دینی معاملات میں لازمی ہے، اور دنیاوی معاملات جو ان کے ساتھ خاص ہوں، جو ان کی پہچان ہو، جس سے وہ پہچانے جاتے ہوں، اس میں بھی مخالفت ہے۔ باقی جو نارمل ہے وہ نارمل ہے، سب کا ہے۔ دینی کوئی معاملہ ہو، وہ ان کے لیے دین کا معاملہ ہے، اس میں تو مخالفت ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہو جو اس مذہب کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے معاملہ ہے لیکن خاص ہے، کوئی خاص رنگ کا لباس پہننا، خاص رنگ، خاص اسٹائل کی ٹوپی پہننا، خاص موقع پر خاص لباس کا اہتمام کرنا، تو یہ چیزیں ہیں تو دنیاوی، لباس تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اس موقع پر اگر آپ بھی ویسا لباس پہنیں گے تو انکم اذا مثلہم، ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ کھانے پینے میں اور یہ نذرانے چڑھانے میں یہ عبادت ہے، اس میں مشرکین کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان جانوروں میں جن کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کیا گیا ہے اسم اللہ علیہ، صرف اللہ کا نام۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اس جانور کو ہی صرف کھانا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو آگے ذکر ہے، شیاطین کے لیے جب جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تاکید کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھ، اور یہ ایسی ایک اللہ کے نام، یعنی اب سوچیں اگر آپ فزکس اور سائنس کے قوانین سے سوچیں، بسم اللہ پڑھنے سے ایسا کیا ہو گیا؟ لفظ آپ نے بولا اور وہ جانور حلال ہے، حرام ہے، نہیں بولا تو حرام، بول دیا تو حلال، کیا ایسی چینجنگ آ گئی اس میں؟ بس جانور اگر آپ نے ذبح کیا، اس کا خون وون نکل، گندگی نکل گئی، پاک صاف تو ہو گیا نا۔ اگر آپ ظاہری اسباب دیکھیں پہ جانور سے گندا خون نکل جائے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کا جس گوشت جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے، جو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا، جس کو ہم نے سورہ جو ہے وہ مائدہ کے شروع میں سارے احکامات پڑھے تھے کہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کس طرح سے ذبح ہونے کے بعد مفید ہوتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، جس چیز پر یہ اللہ کا نام لے دیا جائے تو بڑی اس کی تاثیر ہے، بڑے اذکار ہیں، بڑی دعائیں ہیں، بڑی کام کے موقع ہیں جہاں ہمیں بسم اللہ کے ساتھ بڑی بڑی چیزوں کو پڑھنے کا، کرنے کا کہا گیا، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، کئی ایسے موقعوں پر، کھانا کھاتے ہوئے، میاں بیوی کے معاملات کے اندر، کئی ایک نہیں کئی موقع ہیں، صرف یہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں اللہ کا نام لے کر گھر سے، یہ اللہ کے نام کی صرف یہ بولنے کی تاثیر ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی قرات اور یہ اذکار یہ خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ان پہ غور و فکر نہ کیے۔ غور و فکر بہت ضروری ہے، ہوگا، لازمی ہے، لیکن صرف ان کلمات کی اللہ کے ہاں سے انسان کو تاثیر نصیب ہوتی ہے، برکت ملتی ہے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جانور ذبح ہوگا وہ جانور جو حلال ہے، جن جانوروں کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا، مائدہ میں بہت تفصیل
تفصیل سے پڑھا، اور ابھی اس صورت میں آگے بھی آئے گا جو جو جانور آپ کے لیے حرام کیے گئے. جانور حلال ہو، شرعی طریقے سے اس کو حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے، شکار کیا جائے، نہر کیا جائے. کچھ جانوروں کا شکار ہوتا ہے، کچھ بہیمۃ الانعام ہے جن کو ذبح کیا جائے. آگے پوری تفصیل اسی صورت میں آ رہی ہے. حلال وہ کب ہوں گے؟ جب آپ نے چھری پھیری اور ان پر اللہ کا نام لیا. آگے مزید آیات میں احکامات آ رہے ہیں، میں پوری بات یہاں سمیٹ دوں. اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، یا ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام نہیں لیا، کنفرم نہیں لیا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھانا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. اور اہل علم نے ذکر کیا، امام بخاری وغیرہ نے، دیگر نے بھی، فسق جو ہے، گناہ جو ہے، وہ صورت میں ہوتا ہے جب انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے. بھولے سے جو کام ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہم جو بھول جائیں اس پہ مؤاخذہ نہ ہو. بھول گناہ نہیں ہوتی. تو اگر انسان نے نام نہیں لیا، مسلمان ہے ذبح کرنے والا، اور وہ بھول گیا نام لینا، اہل علم کا ہے اختلافی مسئلہ، یہ کوئی کنفرم اجماعی اتفاقی نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بھول گیا بسم اللہ مسلمان ذبح کرنے والا، عین وقت پہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا، جیسے وہ جنات کے لیے ذبح کرنا ہے یا ویسے، تو وہ جانور حلال نہیں ہے، جس جانور پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہیں لیا گیا. بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے گا، بسم اللہ پڑھ کر نہیں کیا گیا تو آپ کو حکم بتا دیا. اب ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے جیسے آج کل ہم یہاں بیٹھے ہیں، بازار سے گوشت آ کے، ابھی ہم کسی شادی میں جائیں، کہیں دعوت میں جائیں، تو کھانا تیار ہو کے کیٹرنگ والے سے آ جاتا ہے. اب وہ گوشت جو ہے وہ کس نے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس سچویشن میں کیا کریں؟ اس سچویشن کے اندر سید عائشہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھئی یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس، یہ گوشت لے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی. کیونکہ بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، پورے احکامات کا علم ہے یا نہیں ہے، چیزوں کے بارے میں اچھی طرح واقف ہے یا نہیں ہے، تو بسم اللہ انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، آتا مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ کھا لیں یا نہیں کھائیں؟ اگر کوئی جاننے والا بیچتا ہے، کوئی صحابی، کوئی دوسرا قریبی معتمد، تو وہ تو پتہ ہی ہے نا کہ اس کو احکامات کا علم ہے، تو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایک آدمی دیہاتی ہے، کوئی دور دراز کا ہے، کوئی نیا مسلمان ہوا، اس کو پتہ نہیں تھا، یا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور ذبیحہ شرعی اعتبار سے، شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تم کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اس لیے جب آپ کو پتہ نہ ہو، اسلامی یعنی مسلمان لوگ ہیں عام طور پہ، اور کیٹرنگ والا بھی مسلمان ہے، جو گوشت جس سے وہ لا رہا ہے یقیناً وہ آپ کو حرام نہیں کھلائے گا. ابھی ہم اس حد درجے تک پہنچے نہیں ہیں، بہرحال کچھ ہیں جو آپ کو حرام کتے اور گدھے بھی کھلانے والے، اللہ معاف کرے، پکڑے جاتے ہیں. تو جن پر اعتبار ہو کم از کم تو بسم اللہ پڑھ کے انسان کھا لے. یہ اس جگہ پر ہے جہاں شرعی طور پر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے شرعی طریقے سے. باقی جہاں غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا اور بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی گئی، جیسے امریکہ، یورپ میں، تو وہاں پہ بھی لوگوں کے فتاوے ہیں کہ وہاں پر بھی جو بھی جانور ہے جی آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھانا، جان بوجھ کر نہیں لیا گیا. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہ اس مسئلے میں ہے جہاں پر انسان کو پتہ نہ ہو، اور یہ پتہ ہو کہ جانور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، اس نے شرعی طریقے سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی ہمیں نہیں پتہ، تو وہاں پر خود آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے. یہ فرق ہے ان احکامات کا، تو میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بلی چڑھائی جاتی ہے، نذرانے، جو تقربات غیر اللہ کے نام کے ہوتے ہیں، تو وہاں جہاں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو وہاں غیر اللہ کا تقرب ختم ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں نیت بھی یہی ہو کہ اس جانور کو میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے اجر کی امید ہے. بعض ابھی آج کل اب ہمارے یہاں مزاروں پر، دیگر جگہوں پر اللہ کا نام لے کر 11ویں یا ویسے نذر حسین، اللہ کا نام لے کر وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر رہے ہیں. لیکن آپ ان کے دل سے اگر گہرائی سے پوچھیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ اس ہستی کا قرب چاہتے ہیں جس ہستی کے مناسبت سے، دن سے، ٹائم سے اس کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، جس جگہ ذبح کیا جا رہا ہے اس ہستی کا قرب چاہتے ہیں. نام وہ اللہ کا لے رہے ہیں لیکن نیت میں کچھ اور ہے. تو جب کیفیت ایسی ہو تو اس جانور کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ جانور بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، نام تو اللہ کا لیا گیا لیکن دل میں نیت اللہ کی قرب کی نہیں تھی، اس جانور سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اس کو کھانے سے.
وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہ کھاؤ ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. مطلب یہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ان کو کھا لو، ان کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے. فصل لکم ما حرم علیکم، جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، الا مگر مضطررتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ. یہ آیت کا اتنا ٹکڑا ہے نا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مضطررتم الیہ، یہ قاعدہ ہے. قاعدہ وہ ہوتا ہے جس کے تحت سینکڑوں مسائل آ جاتے ہیں. بیسیوں مسائل ہیں، یہ صرف کھانے پینے اور جانور سے تعلق نہیں رکھتا. اب ہمارے ہر معاملے میں عبادات ہے نہیں، معاملے میں ہر وہ چیز جس کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ حرام ہے. جس کی حرمت نہیں بیان کی گئی، جانوروں میں، چیزوں میں، معاملات میں، وہ سب حلال ہے. جس کو حلال کہا گیا وہ بھی حلال ہے. جس کے متعلق خاموشی اختیار کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما سکت عنہ، تو اللہ جن چیزوں کے بیان میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ کوئی اللہ بھولا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا بیان کرنا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال ہی رکھی ہے، وہ معفون عنہ ہے، وہ درگزر ہے، بس اس کو استعمال کرو ان چیزوں کو. تو وہ جو ہے، جو حرام ہے ان چیزوں میں، جانوروں میں، وہ اللہ نے ہمیں بیان کر دیا. ہم سورہ مائدہ میں بھی آگے بھی، اب اس صورت میں چند آیات کے بعد وہ مسئلہ آئے گا جو حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، بس وہ تمہارے لیے حرام ہے. خنزیر حرام ہے، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یا وہ جانور جو حلال ہیں لیکن وہ غیر شرعی طریقے سے وہ مر گئے، ہے نا. ہاں، الا مضطررتم الیہ، جب تمہاری مجبوری ہو جائے، وہ ہم پہلے بھی پڑھ گئے ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. تو انسان عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو قاعدہ ہے نا میں نے ذکر کیا، وقت فصل جو حرام ہے وہ اللہ نے کھل کر بیان کر دیا ہے. ہاں، جہاں انسان مجبور ہو جائے. اب یہ لوگ بعض اوقات سوال کرتے ہیں، جی آپ مولوی حضرات کہتے تو بینک میں پیسہ رکھوا لو کرنٹ اکاؤنٹ میں، ہے نا. اس لیے اس مسئلے کو سمجھیے. آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو کسی کا کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، کسی کو پیمنٹ ادھر سے ادھر لاکھوں میں کرنی ہوتی ہے، پیسہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اور پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. جو ماحول ہے اس میں انسان آج کل جیب میں جو ہے نا وہ 5,000 بھی رکھ کے گھومتے ہوئے ڈرتا ہے کہ 5,000 کے چکر میں مارا نہ جائے. جو سچویشن ہے آپ سب واقف ہے. تو یہ مجبوری ہے. اس وجہ سے حفاظت کی غرض سے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو اہل علم اجازت دیتے ہیں، جنہوں نے دی ہے، میں ان کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، تو کرنٹ اکاؤنٹ کی انہوں نے اس مجبوری کی وجہ سے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے سیو رکھنے کی اور ٹرانسفر کرنے کی. ایسے آپ کو پیمنٹ پہنچانی ہے کسی کو وہاں تک، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے پہنچانے ہیں. آپ خود بتائیے، آپ کبھی ایسا ہو جائے کسی کو 1,00,000-2,00,000 روپے کیش دینے ہو تو آپ کس طرح سے لے کر جاتے ہیں. وہ کبھی کبھی کوئی آتا ہے، کوئی جوتے کے ڈبے میں رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ صابن کے جو کاغذ ہوتے ہیں ان کے اندر، تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو. یہ ڈر اور خوف ہے. وقد فصل لکم جو حرام تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا، الا مضطررتم الیہ. تو جتنی مجبوری ہو اتنا انسان اس بینک اکاؤنٹ کو استعمال کرے. اور یہ شرعی قاعدہ ہر چیز میں، ہر حرام چیز میں، حرام چیز بالکل حرام ہے، لیکن جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، مجبوری کہ اس کو اب اپنانا ضروری بن گیا ہے، اس کے بغیر اب چارہ کار نہیں ہے، زندگی آگے بڑھ نہیں رہی، تو لہٰذا اس کو انسان اختیار جتنی مجبوری ہو اتنا ہی اختیار کرے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور اکثریت لوگوں کی وہ گمراہ کرتی ہے اپنی خواہشات کے ذریعے سے بغیر علم کے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک اشکال اعتراض آیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جی جو جانور اللہ مار دے وہ حرام ہے. خود اپنی آپ موت اگر آپ مر جائے تو اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جو جانور ہم مار دیں وہ حلال ہے. جس کو ہم ذبح کریں وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے یعنی مردہ ہو جائے آٹومیٹک، یعنی جو اللہ کا جو سسٹم ہے بنایا وہ بیمار ہو کے ویسے مر گیا، وہ پہاڑی سے گر کے مر گیا، پتھر کے نیچے آ کے مر گیا، گاڑی کے آگے آ کے مر گیا، وہ حرام ہے. اللہ کا مارا ہوا حرام، ہمارا مارا ہوا حلال. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس وقت یہ آیات جو ہے اسی لیے نازل ہوئی کہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، بڑا اس میں انصاف اور عدل ہے. اس کو آپ کو شرعی طریقے آپ کی مصلحت کے لیے حکم دیا گیا آپ کو، تاکہ اس جانور کا خون نکل جائے، اس گندگی سے پاک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، اور آپ کو اللہ کے نام کے ذریعے سے جو غیر اللہ کی شراکت داری ہے، شیاطین کی اس میں قربت ہے، اس سے اس جانور کو پاک کر دیا جائے. یہ شیاطین کی طرف سے ایک سوچ تھی جو اگلی آیات میں آ رہی ہے، جو وحی تھی.
یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور، اپنے چیلوں کو وہ اشکال کے طور پر پیش کی گئی. تو اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حکم الہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. آپ کا پروردگار بخوبی جانتا ہے اعتداء کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. یہ جو حکم الہی ہے انسان کو وہاں پر رک جانا چاہیے، جتنا بتایا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اللہ کے احکامات پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو، چھپے ہوئے گناہ کو. ایسے جو مضمون چل رہا ہے، آگے بھی آیت آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان ڈنڈی نہ مارے. وہ جو میں نے بات کی نا، نام اللہ کا لیا لیکن پھر بھی قربت غیر اللہ کی ہے، یہ چھپا ہوا گناہ ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن نظر کسی شخصیت کی ہے، یہ چھپا ہوا گناہ ہے. تو اس سے بھی بچو اور ظاہری طور پر بسم اللہ کو ترک کرنے سے بھی بچو. باقی جو ہے نا، یہ ویسے آیت عام ہے، ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو چھوڑنا ضروری ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ظاہری اور باطنی اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو ظاہری گناہ جو آپ کے اعضاء سے ہوتے ہیں، باطنی گناہ جو دل کے گناہ ہیں، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ دل کے گناہ ہیں. اور ایک تفسیر ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد جو ہے وہ سارے اعمال ہیں، اور باطنی گناہ سے مراد عقیدہ ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کا قرب، یہ بھی اور وہ بھی، ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دو. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کیسے کرے گا، چھوڑے گا کیسے، جب اسے پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر پوچھنے کے لیے، نیکی کیا ہے، افضل نیکی کیا ہے، بہتر کیا ہے. یہی سوالات تھے نا صحابہ کے جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے سوالات الٹ ہوتے تھے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے. کیوں؟ میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے ان کا شوق ہے، میں اس لیے کرتا تاکہ مجھے برائی پتہ چلے اور میں پھر اس برائی سے بچ سکوں، کیونکہ برائی سے بچنا بھی نیکی ہے. برائی اگر آپ کو گناہ کا پتہ، شر کا پتہ نہیں چل سکا تو بغیر انسان لاشعوری طور پر، کتنے لوگ ہیں لاشعوری طور پر کبر میں مبتلا ہوتے ہیں، لاشعوری طور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ حسد ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو میں میری طرف سے حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کینہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو میں کام کر رہا ہوں وہ گناہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ جانور بسم اللہ پڑے بغیر ذبح ہو جائے تو وہ شیاطین کے لیے ہو سکتا ہے. اب میں نے آپ کو جو مثال دی، واقعہ جو بندے نے سوال کیا کہ وہ کہہ رہے جانور کالا ذبح کرنا ہے بکرا اور بسم اللہ نہیں پڑھنی. مسلمان تھا، نماز پڑھنے والا، بڑی عمر کا آدمی، سمجھدار، عقل مند، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا گیا، پوچھا. اور کتنے لوگ کر جاتے ہوں گے، عام لوگ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں عامل ہیں، تعویذ کرنے والے ہیں، غلط تو نہیں کہیں گے، بغیر بسم اللہ کے جانور کا قرب ہے، شیاطین کا قرب ہے، شیاطین کو خوش کرنا ہے. یہ وَذَرْهُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس میں انسان کو گناہوں کی معرفت بھی ہونی چاہیے تاکہ ان گناہوں سے بچ سکے، گناہ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے. ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سیجزون، انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو وہ گناہ کرتے رہے، ان کے گناہوں کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. ولا تأکلوا، اب یہ وہ حکم ہے جو اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، اور مت کھانا، ہرگز مت کھانا، مما، ان جانوروں کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، وہ جانور نہیں کھانا آپ نے، چاہے وہ شرعی طریقے سے کیوں نہ ذبح کیا جا رہا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے. اس گناہ کے اندر شرک بھی داخل ہو سکتا ہے، اس گناہ کے اندر عام گناہ بھی داخل ہو سکتا ہے. لیکن اس کی تفصیل میں نے آپ کو کر دی ہے کہ گناہ انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. بھول جو ہے، وہ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے گناہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان صحیح العقیدہ ہے اور وہ بھول گیا تھا بسم اللہ پڑھنا، اس کے ذہن میں تھا اللہ کے نام سے کرنا، بعض اوقات جانور ذبح کرتے ہوئے ذہن میں نہیں رہا، بہرحال اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے وہ حلال ہے، اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں، اس جانور کو استعمال نہ کیا جائے. بہرحال غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، چاہے اس پہ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، وہ جانور آپ نے نہیں کھانا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوگا. غیر شرعی طریقے سے جو جانور ذبح ہو، بھئی خود سے آپ مر گیا، مری ہوئی مرغیاں ہمیں کھلا رہے ہیں لوگ، وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ، شدید نقصان دہ آپ کے جسم کے لیے. اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جائے اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی جان بوجھ کر،
وہ آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کے ایمان کو خراب کرے گا۔ تو اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے جسم کی سلامتی، ان دونوں چیزوں کی فکر کیجیے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان وہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، خفیہ باتیں اپنے چیلوں کی طرف، الی اولیاءہم، اپنے ولیوں کی طرف، یعنی اپنے چیلوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، انکم لمشرکون، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ وہی قضیہ ہے جو لوگ آئے تھے کہ جی اگر ہم اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو حلال، اور اللہ مار دے تو وہ حرام۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک اشکال تھا جو پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے، شیطان بھی القاء کرتا ہے، شیطان بھی کان میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جو اشکالات اور ذہنی باتیں، اور اللہ کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے۔ یہ جو سوتے ہوئے بعض لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کشف ہو جاتا ہے، کشف اپنی جگہ پر، الہام اپنی جگہ پر، اللہ کی طرف سے اگر ہو تو درست ہے۔ اس چیز کو کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے، بندہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ نے کنفرم کیا ہوا کہ شیطان آپ کے ان نبوت کے معاملے میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے۔ وہ تو اللہ نے ان کو وہ آسمان سے دھتکار دیا گیا ہے، سورۃ الجن میں جو مذکور ہے مسئلہ۔ اب اگر کوئی عام آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو خرق عادت ہے یا ہٹ کر ہے، سچویشن سے ہٹ کر ہے، تو اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس کو چیک کیا جائے گا قواعد کے مطابق۔ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے شیطان میری شکل اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اس کا مطلب تو خواب سچا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا اس کو کیسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، وہ شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہو۔ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کی، لیکن کسی اور کی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو محمد یا نبی یا کوئی بھی نام دے کر وہ دھوکہ تو دے سکتا ہے۔ اور اس میں ہماری دنیا غرق ہوئی ہوئی ہے، خوابوں پر، خیالات پر، اور اس قسم کے معاملات پر، یہ جو تصوف کے اندر جو جس طرح کے مسائل اور معاملات ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے بھی وحی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی وحی ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو القاء کرتا ہے، یہ اشکالات ذہن میں لاتا ہے کہ یوں کیسے اور ایسے کیسے، اور بڑے خطرناک قسم کے اشکالات ہوتے ہیں۔ جب اشکالات اس حد تک پہنچنے لگیں کہ آپ کے ایمان پر اثر انداز اور وہ شیطانی چیلوں کی طرف سے ہیں، تو آپ کے لیے ایک قاعدہ ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ محفل کو چھوڑ دیجئے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اٹھ کر چلے جائیے، اب گفتگو مت کیجیے، کیونکہ اب گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک تمہید تھی اس حوالے سے، آپ جانوروں کے حوالے سے، جس صورت کا پورا توحید کا مضمون ہے، جس میں نذرانے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اللہ کی راہ میں صدقے اور وقف کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے اب یہ مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ 1 صفحے کے بعد پھر پورا تفصیل سے مشرکین کا طرز عمل پورا واضح کیا جائے گا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ بہرحال مضمون ایک طرح سے ایک حد تک یہاں پورا ہو گیا، آگے بات تو ملی ہوئی ہے لیکن الگ ہے۔ کل انشاءاللہ وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا، کل انشاءاللہ آگے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اللہ کی نہ ماننے کے لیے ایک بڑی وجہ انسان کے اندر کبر پایا جانا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اور دلوں تک پہنچنے کا جو علم کا راستہ ہے وہ سماعت اور بصارت ہے۔ یہ بار بار اب قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہیں گے، سماعت اور بصارت، خاص طور پہ بصارت، دیکھنے کا ڈائریکٹ دل سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اسے پھر پکڑتا ہے پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا، ظالم کو ڈھیل ملتی ہے۔